یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت کہ جس کی تلاش میں یہودیوں نے کئی مقامات کھوج ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے اور یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے بڑی کرشماتی صندوق یعنی تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، ہر دور میں یہود، مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، لیکن ایک جگہ جہاں تینوں متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس تابوت کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، اور اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کے بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے عصا و پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ اس تابوت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248، اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق یعنی تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت یعنی ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیا مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر کرنے کی نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی۔ اس میں موسیٰ و ہارون کی آل کی ترکہ کی باقی ماندہ اشیاء تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مکانات کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے۔ یہ تصویر قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن کہ جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔
तारीख की किताबों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फ़ैसला किया। ये इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और उसे हैकल सलमानी का नाम दिया गया। जब बनी इसराइल अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नाफरमानी करने लगे तो उन पर यह गज़ब हुआ कि कौमे अमालका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके उनकी बस्तियां तबाह कर डाली और ये अनोखा संदूक भी उठा ले गए। इसके बाद कौमे अमालका ने संदूक को गंदी जगह रखकर बेअदबी की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गई और उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं। इन्हें यकीन हो गया कि ये सब मुकद्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चनाचा उन्होंने संदूक एक बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। वो संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक्त के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। यूं बनी इसराइल को दोबारा ये अजीम नेमत हासिल हो गई। इस वाक़या के बाद बनी इसराइल ने हैकल सलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद अज़ां रोमियों ने हमला किया और उसे एक बार फिर निशाना बनाया। बाज़ तारीख दानों ने कहा है कि अहले बाबल इसे अपने साथ ले गए, जब ये एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। जबकि ये भी कहा जाता है कि क़यामत के करीब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो इस संदूक को फ़लस्तीन के तबरिया नाम के एक मशहूर झील से निकालेंगे, जबकि एक कौल के मुताबिक आप उसे तुर्की के शहर अंतलाकिया की किसी गार से निकालेंगे। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़या है वहाँ उनका माबद था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुकद्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद के शहीद करके लेकिन यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह हैकल सलमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वो हैकल के एक पसमानदा दीवार में वाक़या दरवाजे के मुतल्लक भी समझते हैं कि ये क़यामत से कबल उनकी बादशाही की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से इनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुसल्लम रवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। नाज़रीन, दज्जाल के मुतल्लिक हम अपनी एक और वीडियो में तफसील से बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको चैनल की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। और कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है।